خواتین و حضرات خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے افریقہ کے دل میں واقع ایک ایسے ملک کی سیر پر جو اپنی قدیم تاریخ، رنگین ثقافت اور حیرت انگیز مناظر کے لیے مشہور ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کر رہے ہیں ایتھوپیا کی، ایک ایسا ملک جو نہ صرف تاریخی لحاظ سے اہم ہے بلکہ اپنی قدرتی خوبصورتی، ثقافتی رنگینی اور روایتی زندگی کے لیے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہماری اس شاندار سیر کو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایتھوپیا کی تاریخ تقریباً 3000 سال پر محیط ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں ایکسومائٹ سلطنت نے قیام کیا، جو قدیم افریقہ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ ایتھوپیا کو اکثر انسانیت کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں انسانی باقیات کی قدیم ترین آثار دریافت ہوئے ہیں، جن میں لوسی کے ڈھانچے شامل ہیں، جو تقریباً 3.25 ملین سال پرانے ہیں۔ ایتھوپیا کی تاریخ میں ایک اور اہم پہلو اس کا یورپ اور عرب دنیا سے تجارتی تعلق رہا ہے۔ اس ملک نے ہمیشہ اپنی آزادی کو برقرار رکھا۔ یہاں کبھی نو آبادیاتی حکومت کی مکمل گرفت نہیں رہی، جس کی وجہ سے ایتھوپیا افریقہ کے واحد آزاد ممالک میں سے ایک ہے۔ ایتھوپیا کی ثقافت بے حد متنوع ہے۔ یہاں 80 سے زائد مختلف قومیں اور زبانیں موجود ہیں، اور ہر قوم کا اپنا منفرد لباس، رقص، موسیقی اور رسم و رواج ہے۔ ایرجا، امہارا اور اورومو یہاں کی سب سے بڑی قومیں ہیں۔ ایتھوپیا کی عوام اپنی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے۔ اگر آپ یہاں کسی گاؤں جائیں تو آپ کو روایتی ایتھوپین کھانا جیسے انجیرا اور وات ضرور ملے گا۔ یہاں کے لوگ اپنی مذہبی تہوار، شادی بیاہ اور مختلف رسومات میں بھرپور حصہ لیتے ہیں، جو دیکھنے والوں کے لیے ایک یادگار تجربہ ہوتا ہے۔ ایتھوپیا ایک ایسا ملک ہے جہاں مذہب اور عقائد کی گہری جڑیں ہیں۔ یہاں کی سب سے بڑی مذہبی جماعت ایتھوپین آرتھوڈاکس چرچ ہے، جو دنیا کی قدیم ترین مسیحی جماعتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ اسلام، کیتھولک اور مختلف قبائلی مذہبی عقائد بھی یہاں عام ہیں۔ یہ ملک اپنی قدیم چرچوں کے لیے بھی مشہور ہے، خاص طور پر لالیلا کے کھوپڑی نما چرچ، جو زمین کے نیچے کنندہ کیے گئے ہیں اور اپنی شاندار فنکاری کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ایتھوپیا کی معیشت زیادہ تر زراعت پر منحصر ہے۔ یہاں کافی، گندم اور دیگر فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ ملک کے سب سے بڑے روزگار کے مواقع زراعت، تجارتی سرگرمیوں اور حالیہ برسوں میں صنعت اور خدمات کے شعبے میں ہیں۔ ایتھوپیا کی قدرتی دولت میں سونا، تانبا اور دیگر معدنیات شامل ہیں، اور حکومت نے حالیہ برسوں میں ملک کی صنعتوں کو ترقی دینے کے لیے بڑے منصوبے شروع کیے ہیں۔ ایتھوپیا کی حکومت تعلیم اور صحت کے شعبے میں نمایاں ترقی کر رہی ہے، لیکن اب بھی بہت سے دیہی علاقوں میں بنیادی سہولیات کی کمی ہے۔ بڑے شہروں میں جدید تعلیمی ادارے اور ہسپتال موجود ہیں، اور حکومت نے صحت کی سہولیات کو ہر شہری تک پہنچانے کے لیے مختلف پروگرام شروع کیے ہیں۔ ایتھوپیا میں سڑکوں، ریلوے اور ہوائی نقل و حمل کا نظام بہتر ہو رہا ہے۔ دارالحکومت ایڈس ابابا میں جدید سڑکیں، بس سروسز اور بین الاقوامی ہوائی اڈہ موجود ہے، جو ملک کے دیگر حصوں سے منسلک ہے۔ ریلوے کے ذریعے آپ ملک کے شمالی اور جنوبی حصوں میں آسانی سے سفر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو قدرتی مناظر اور پہاڑوں کی سیر بھی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ایتھوپیا قدرتی خوبصورتی کے لحاظ سے لاجواب ہے۔ یہاں کے پہاڑ، صحرا، جھیلیں اور وادیاں سب کچھ دیکھنے کے قابل ہیں۔ مشہور سمین ماؤنٹینز، ٹیانا جھیل اور دانا کیل ڈپریشن جیسے مناظر آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے۔ ایتھوپیا میں جنگلی حیات بھی شاندار ہے۔ یہاں آپ کو لیپرڈز، ہاتھی، زیبرا اور دیگر منفرد جانور دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ یہ ملک فطرت کے شوقین سیاحوں کے لیے ایک جنت ہے۔ ایتھوپیا میں عیسوی کیلنڈر استعمال ہوتا ہے، جو دنیا کے باقی حصوں میں تقریباً 7 سال پیچھے ہے۔ ایتھوپیا افریقہ کا واحد ملک ہے جس نے نو آبادیاتی دور میں اپنی آزادی برقرار رکھی۔ یہاں کی زبان امہارا دنیا کی قدیم ترین تحریروں میں شمار ہوتی ہے، اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایتھوپیا کو انسانیت کی تاریخ کا گہوارہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں انسان کی قدیم ترین باقیات ملی ہیں۔ ایک ملک جو تاریخ، ثقافت اور قدرتی خوبصورتی کا حسین امتزاج ہے، جسے ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے اور تجربات شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسے حیرت انگیز سفری ڈاکومنٹریز دیکھنے کو ملیں۔ شکریہ اور ملتے ہیں اگلی سیر میں۔